وہاں سے چلے اور وادی نخلا میں پہنچے. یہ ایک مقام ہے رستے میں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر 3 دن قیام فرمایا. اللہ اکبر. ایک دن فجر کی نماز میں جنات کی جماعت آ گئی. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ جن اللہ کی مخلوق ہے اور یہ انسانوں کے ساتھ ہیں، اور یہ جنات جو ہیں یہ انسانوں سے پہلے اس دنیا میں آباد ہیں. یاد رکھنا، ہمارے ہاں جہلی عاملوں نے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے یہ تمہارے گھر میں جنات کا سایہ ہے جی، اور ہم نے جناب پڑھ پڑھ کے ان کو بھگا دیا ہے. میں نے کہا تمہارا باپ بھی ان کو نہیں بھگا سکتا. یہی تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے. ہاں البتہ ان کے نقصان سے، ان کے شر سے بچا جا سکتا ہے، اس کے لیے اعمال ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت کرے. اگر کوئی شیطانی اثرات ہیں، جنات کے کوئی شرارتیں ہیں، تو انشاءاللہ اس کی تلاوت سے ختم ہو جائیں گے. یہ چیلنج کی بات ہے. سورہ بقرہ بآواز بلند آپ پڑھیں، انشاءاللہ گھر سے سارے اثرات ختم ہو جائیں گے. قرآن کی تلاوت کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. جس گھر میں نوافل پڑھے جاتے ہیں، جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، شیاطین جنات کوئی چیز وہاں پہ حملہ آور نہیں ہو سکتی، اور رحمتوں اور برکتوں کے وہاں ڈیرے لگ جاتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس کو آتا نا جی گھر میں بڑی پریشانی ہے جی، گھر کے اندر بے برکتی. حضرت فرماتے فجر کی سنتیں گھر میں پڑھا کرو. فجر کی سنتیں اور فرض جا کر مسجد میں با جماعت پڑھو. فرض جا کر مسجد میں، فرمایا چند دنوں کے بعد دیکھنا گھر میں کیسی بہار آتی ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، اور گھر کے اندر نوافل پڑھو. نوافل کی نماز ہے ہی گھر کے اندر. صلاۃ و تسبیح پڑھیں آپ اپنے گھر کے اندر، نوافل پڑھیں اپنے گھر کے اندر، انشاءاللہ اس سے بڑی خیر و برکت ہوگی. اور سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ العزیز ہر قسم کے اثرات ختم ہو جائیں. اور باقی یہ انسانوں کے ساتھ ہے، مسجدوں میں بھی ہیں، بازاروں میں بھی ہیں، دکانوں میں بھی ہیں، گھروں میں بھی ہیں جی. وہ جی جناب گھر میں جنات ہیں جی، انہوں نے جناب بسیرا کر رکھ. بھئی کیا ہوا، آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں تو اس لیے میرے محترم سامعین ڈرنے کی ضرورت نہیں. جو چیزیں آپ کو بتائیں کریں، اگر کوئی گھر میں اثر ہوا تو انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائے گا. تو جنات کی جماعت آ گئی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور انہوں نے آ کر قرآن سنا. واللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ کا تعارف سنا حضور کی زبان سے، حق تعالیٰ کا کلام سنا. اللہ اکبر. صبح کا وقت ہو اور پھر کملی والے پیغمبر کی زبان مبارک ہو، کیا چاشنی ہوگی اس کلام کے اندر، اس تلاوت کے اندر کیا خوبصورتی ہوگی. سبحان اللہ. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم. جنات کی جماعت نے جب قرآن سنا میرے کملی والے پیغمبر کی زبان مبارک سے، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے بہت سارے کلام سنے ہیں، ہم نے بہت سی کتابیں سنی ہیں، مگر سب کا اثر دماغ تک جاتا ہے. یہ پہلا کلام سنا جو براہ راست دل کے اندر اترا ہے، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے، یہ دلوں کی تار کو چھیڑتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت سب سے بڑی اللہ کی یاد ہے. اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ آج میں اللہ سے باتیں کروں گا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعد میں وہ قرآن کی تلاوت کر لے تو قسم پوری ہو گئی. قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ سے باتیں کرنے والا ہے. دل کرتا ہے اللہ سے بات کرنے کو؟ بولو بھئی، روز کیا کرو، صبح صبح کر لیا کرو. ہم ایک جگہ گئے تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی بڑا پریشان ہوں، کسی عامل کا پتہ بتا دیں. میں نے کہا اگر عامل کی بجائے میں کسی کامل کا پتہ بتا دوں تو پھر نہیں ٹھیک، جو تمہیں مولا تک پہنچا دے.
مولا سے براہ راست بات کر لے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں کام کروا دوں گا، ایک کہتا نہیں جی آؤ میرے ساتھ، افسر سے ملا دوں گا، بڑی دوستی ہے، بس تو ساری بات بتانا وہی ہو جائے گا، تو آپ اسی کے پیچھے جائیں گے۔ ہاں یار بالکل ٹھیک ہے، وہ تو ہو سکتا ہے ایسے ہی بڑک لگائی ہو، تو بھائی عاملوں کے چکر میں نہ پڑیں، کاملوں کے پاس جائیں، اور کامل ہوتا ہی وہ ہے جو بندے کو مولا تک پہنچا دے۔ تو آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، تو ان باتوں میں اپنی بات بھی بیچ میں کر دینا، تلاوت کرتے کرتے بیچ میں عرض کر دینا پریشان ہوں فلاں ہوں۔ جب یہ ساری باتیں وہ سن رہے ہیں تو پھر وہ نہ سنیں گے بیچ میں، وہ بھی سنیں گے۔ تو ذرا سنانے کا ڈھنگ سیکھ لو، اور سنتے ہر ایک کی ہیں وہ۔ تو جنات کی جماعت کھڑی اللہ کا قرآن سن رہی ہے، کہہ دو سبحان ہے۔ اور قرآن، اور وہ کہنے لگے اپنے آپ سے کتابیں تو پہلے بھی سنی ہیں، بہت کچھ سنا ہے، بڑے کلام سنے، مگر ان کا اثر صرف دماغ تک جاتا ہے۔ یہ واحد کلام سنا ہے جس کا اثر دل کے اوپر ہوا، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ آج کوئی بندہ کتنا مرضی پریشان ہو، جس چیز سے مرضی پریشان، یہ چیلنج ہے میرا، وہ باوضو ہو جائے، بیٹھے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کرے، انشاءاللہ چند آیات وہ تلاوت کرے گا، اس کے دل کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پڑھنا نہیں آتا، باوضو ہو کے صرف دیکھ ہی لو اس کو، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اور دیکھنا بھی قلوب کی راحت ہے۔ اور اگر تلاوت سن لیں، موبائل میں ہے، ہاں ریکارڈ میں ہے، کیسے بھی ہے، قرآن کی تلاوت سنیں، انشاءاللہ براہ راست یہ دل کے اوپر اثر کرے گا۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ جنات کے جب دل پہ اثر کر گیا تو ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرے گا؟ اب دیکھ لیں، حق تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اس کو سورہ حامیم، سورہ احقاف، حامیم پارہ ہے 26واں پارہ، تو سورہ احقاف کی یہ آیات ہیں، 29ویں آیات ہے۔ تو اس میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ ہم نے جنات کی ایک جماعت کو محبوب کی خدمت میں بھیج دیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا، اس صرفنا الیک، ہم نے بھیجا۔ یہ آپ جو جمعہ پڑھنے آئے ہیں خود نہیں آئے، اس نے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا۔ اور چلو اٹھو اطراف و اکنان سے، کسی کو دیہات سے، چلو جا کے میری محبت کی باتیں سنو۔ بیچ میں بڑے آئے، اور جی لاگے دا جمعہ چھڑ کے دور پہ چلے ہو تسی ہیں، کوئی بڑے فلسفی آئے، مگر وہ کہتا نہیں یار مجھے قرآن سن کے مزہ آتا ہے، اللہ کی محبت کی باتیں سن کر مزہ آتا ہے، جمعہ تو پڑھنا ہی ہے، تو جمعے کے ساتھ ساتھ اور بھی فائدہ حاصل کر لوں۔ تو بھائی یہاں پر جو آپ آئے یہ اس کا فضل و کرم ہے، اس نے نظر شفقت سے دیکھا ہے، محبت کی نظر سے دیکھا، اور تمہیں دنیا کی مصروفیات سے نکالا، دنیا کے دھندوں سے نکالا، اور پھر تمہیں یہاں پہنچایا، آؤ میرے گھر میں بیٹھ کر میرا کلام سنو۔ تو اس لیے ہاں میں نہ کرو جی میں نے یہ کیا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے فضل فرمایا، جمعے کی توفیق دے دی، کسی کو سب سے پہلے بلا لیا، کسی کو بیچ میں بلایا، کسی کو آخر میں بلایا، جس کو جتنا نوازنا ہے اس حساب سے بلایا۔ تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آئندہ جمعہ سے 12:30 بجے یہاں پہنچے، تاکہ آپ بھی پورے نوازے جائیں، کل کو آپ کو دیدار الہی نصیب ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے نا، جمعہ کا دن ہوگا، حق تعالیٰ کے لیے کرسی بچھائی جائے گی، اور جو جمعہ پڑھنے والے پوری دنیا میں، فرمایا وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھیں گے، جو سب سے پہلے آتا تھا وہ رب کے سب سے قریب بیٹھے گا، کہو انشاءاللہ، اور پھر اس کے حسن و